میرے ساتھ گواہی دو، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پروین بنت اسلام الدین۔ آپ نے اپنی نفس اور مہر کا اختیار آپ کے نکاح کے جو وکیل بنائے گئے ہیں جناب عبد السلیم صاحب کو دیا؟ آپ کہیں جی ہاں میں نے دیا۔ زور سے بولو۔ آپ نے سن لیا؟ آپ نے سن لیا؟ سن لیا آپ نے؟ آپ واسطے اللہ کے گواہ ہیں، آپ کی طرف سے اجازت ہے پڑھا دوں میں نکاح؟ پروین بنت اسلام الدین، آپ کا نکاح محمد اسلم ولد محمد یامین قریشی سے، دو گواہان جناب کلو بھائی اور جناب محمد نوشاد قریشی صاحب کی موجودگی میں اس مجلس حاضرہ میں کل مہر 132 تولہ چاندی آہستہ اور 1000 روپے نقد یعنی جلدی کے بل عوض کیا جا رہا ہے۔ آپ کو قبول ہے؟ پروین بنت اسلام الدین، آپ کا نکاح محمد اسلم ولد محمد یامین قریشی سے، دو گواہان جناب کلو بھائی اور جناب محمد نوشاد قریشی کی موجودگی میں اس مجلس حاضرہ میں کل مہر 32 تولہ چاندی آہستہ اور 1000 روپے نقد یعنی جلدی کے بل عوض کیا جا رہا ہے۔ پروین بنت اسلام الدین، آپ کا نکاح محمد اسلم ولد محمد یامین قریشی سے، دو گواہان جناب کلو بھائی اور جناب محمد نوشاد قریشی صاحب کی موجودگی میں اس مجلس حاضرہ میں کل مہر 32 تولہ چاندی آہستہ اور 1000 روپے نقد یعنی جلدی کے بل عوض کیا جا رہا ہے۔ آپ کو قبول ہے؟ زور سے بولو جی ہاں میں نے قبول کیا۔ زور سے بولو، ایک بار اور بولو۔ ماشاء اللہ، لو سائن کرو۔ یہ مہر کے پیسے ہیں یا آپ کے اپنے ہیں نا، آپ اپنے پاس رکھیے۔ ایسے موقع پہ کچھ حق ہیں دلہن کے جو دولہا پر عائد ہوتے ہیں۔ دلہن کا سب سے پہلا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے اچھا کسی کو نہیں سمجھے، اپنے شوہر سے محبوب کسی کو نہیں جانے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے بستر کی، اس کے پیسوں کی، ہر چیز کی حفاظت کرے، اور دولہا کے ماں باپ کو بھی اپنے ماں باپ کی طرح سمجھے۔ دولہا کے بھی کچھ حق ہیں کہ وہ مہر کو ادا کرے، ولیمہ کرے، اور دلہن کے کھانے پینے کے لیے، اس کے علاج معالجے کے لیے حلال غذا اس کا انتظام کرے، اور لڑکی کی پرائیویسی کے لیے کم سے کم ایک روم، ایک مکان، ایک کمرہ اس کا ضرور ہونا چاہیے۔ یہ بات ابھی دولہا کو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ محمد یامین قریشی، آپ کا نکاح پروین بنت اسلام الدین سے، دو گواہان جناب کلو بھائی اور جناب محمد نوشاد قریشی صاحب کی موجودگی میں جناب عبد السلیم صاحب کی وکالت سے اس مجلس حاضرہ میں کل مہر 32 تولہ چاندی آہستہ اور 1000 روپے نقد یعنی جلدی کے بل عوض کیا جا رہا ہے۔ آپ کو قبول ہے؟ یامین قریشی، آپ کا نکاح پروین بنت اسلام الدین سے، دو گواہان جناب کلو بھائی اور جناب محمد نوشاد قریشی صاحب کی موجودگی میں جناب عبد السلیم صاحب کی وکالت سے اس مجلس حاضرہ میں کل مہر 32 تولہ چاندی آہستہ اور 1000 روپے نقد یعنی جلدی کے بل عوض کیا جا رہا ہے۔ آپ نے اپنی نفس اور زوجیت میں قبول کیا؟ زور سے بولو، میں نے قبول کیا۔ ایک بار بولو، میں نے قبول کیا۔ ماشاءاللہ۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا
بین یدی الساعۃ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فإنہ بیٹا حوا کی ایک بیٹی کے لیے جائز ہو گیا اور یہ رشتہ پاکیزہ پوتر اور حلال ہو گیا. ایسا ان 4 آیتوں میں کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو سکا؟ اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو اس میں 5 مرتبہ تقوی کی بات آئی ہے اور قرآن حکیم کی تقوی کی سب سے گاڑی آیت یہاں پڑھی گئی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے. یعنی کہ آدم کا ایک بیٹا حوا کی ایک بیٹی کے ساتھ جب رشتہ ازواج میں بن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ یہ شادی، یہ بیاہ، یہ نکاح، یہ کوئی انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ یا کھیل کود کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، ایک نئے خاندان کی شروعات ہو رہی ہے. لہٰذا یہ شروعات اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے کی جانی چاہیے. ایسے موقع پہ کچھ حق ہیں جو دولہا کے دلہن پر اور دلہن کے دولہا پر عائد ہوتے ہیں. دولہا کا سب سے پہلا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ مہر کو ادا کرے. مہر معاف نہیں ہوتا ہے. مہر دلہن کی خوش آمدید کہنے کا ذریعہ ہے، یہ اس کا حق ہے، اسے دیا جائے. دوسرا جو دولہا کا حق ہے وہ ہے ولیمہ. ولیمہ ضرور کرے چاہے چھوٹا ہی کرے. تیسرا جو دولہا کا حق ہے وہ ہے دلہن کے کھانے پینے کے لیے، اس کے علاج معالجے کے لیے حلال غذا سے اس کا انتظام کرے، اور لڑکی کی پرائیویسی کے لیے کم سے کم ایک روم، ایک کمرہ، ایک مکان اس کا ضرور ہونا چاہیے. یہ جو نکاح پڑھا گیا ہے تو اس کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین اس نکاح کی برکت سے دونوں خاندانوں میں اتفاق، اتحاد، محبت پیدا فرما. یا الہ العالمین اس نکاح کی برکت سے زوجین میں اتفاق، اتحاد، محبت پیدا فرما. یا الہ العالمین اس نکاح کی برکت سے دین کے داعی، حق کے سپاہی، عاشق رسول پیدا فرما. یا الہ العالمین جو بچیاں اچھے رشتوں کے لیے گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے مناسب رشتے عطا فرما. ہمیں شادی بیاہ سادگی سے کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا بھائی سید اصغر علی ٹونکی. آپ مجھے یوٹیوب چینل پہ سرچ کر سکتے ہیں سید اصغر علی کے نام.